بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی حاصل مسرت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ سبحان، ماہ رحمان۔ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ سبحان، ماہ رحمان، کھلیں گے باغ جنت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الحمدللہ کہ ہر سال کی طرح اللہ رب العزت اس سال بھی عظیم الشان رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، پوری آب و تاب رحمتوں برکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک کا ذکر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی آمد سے پہلے بہت اہتمام کے ساتھ فرمایا۔ ایک مقام پر وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو مشہور و معروف خطبہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی سے روایت کیا گیا ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تم پر عظمتوں والا مہینہ جلوہ فگن ہو رہا ہے، وہ مہینہ جو بہت ہی برکتوں والا ہے۔ تو گویا اللہ کی طرف سے جلوہ گر ہونے والے اس مہمان معظم کی آمد سے قبل آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، جس کو ہم عام لہجے میں استقبال کرنا کہتے ہیں۔ استقبال جو کہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے کسی کے آگے آنے کی طلب کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، کسی کو ویلکم کرنا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا چاند نکلنے سے قبل 29 شعبان المعظم کو اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان فرمائی، اس کے استقبال کی رغبت صحابہ کرام کو دی، اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، اور پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم۔ صحابہ، کیا شان ہے اللہ کی، وہ کتنی عظیم چیز ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور پھر وہ کیا چیز ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آقا، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، یا کسی قبیلے کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو گیا ہے جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور کامیاب ہو کر یا غازی بننا ہے یا شہادت پانی ہے؟ فرمایا، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ ماہ رمضان کا ذکر ہے، جس کی آمد پر لاتعداد رحمتیں، برکتیں، بخششیں کائنات میں بکھر جائیں گی۔ بہار ہی بہار
پورے عالم میں پھیل جائے گی۔ یہ مہینہ ہے جو امن انگیز، جانواز اور خیر افزا ہے۔ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی قدر و منزلت کرنے پر، اس کا استقبال کرنے پر، اس کے لیے تیاری کرنے پر رب کی کتنی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں، اس کے انعامات تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو مبارکباد دینے کا حکم بھی دیا، یعنی یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی ایک دوسرے کو مبارکباد دو، اور خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس ماہ مقدس کی مبارکباد دیتے اور صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں مبارک پیش کرتے۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں جس کا استقبال کرنا ہے اس کے لیے تیاری بھی کی جائے۔ بغیر تیاری کے تو کبھی استقبال نہیں ہوتا، اور تیاری بھی مہمان کے مطابق ہوتی ہے، استقبال بھی مہمان کی عزت، مقام و مرتبہ، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جس مہمان معظم کی آمد سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، ما تستقبلون، سبحان اللہ، ما تستقبلون۔ صحابہ، وہ کتنی عظیم چیز ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو۔ تو اس قدر جوش و خروش اور اس قدر ولولہ انگیز انداز سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اس ماہ مبارک کی شان کتنی ہے۔ تو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورا کرتے ہوئے تو اللہ پاک ہمیں یہ سعادت عطا فرما رہا ہے۔ آئیے ہم بھی اس سنت کے حاصل ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر بھی پیش کریں، اپنی تیاری بھی کریں، اس ماہ مقدس کا استقبال کرنے کا حق بھی ادا کریں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی اس ماہ مقدس کا استقبال کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے رمضان المبارک سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ عظیم اور محترم نہیں، اور منافق کے لیے رمضان المبارک سے بڑھ کر کوئی اور مہینہ اتنا خطرناک اور مشکل نہیں۔ تو یہ معیار ہو گیا، اب ہمیں پہچاننے میں بھی انتہائی آسانی ہو گئی۔ اس کا جواب ہم اپنے دلوں سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ماہ مقدس کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، چاند نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ان کو دیکھیں، کیا ہمارے دلوں کے اندر تنگی ہے، مشکل محسوس کر رہے ہیں، فکر مند ہیں، یا خوشی سے سرشار ہیں اور اندر نورانیت محسوس ہو رہی ہے، ولولہ ہے، اور اس مقدس مہمان سے ملاقات کی بے قراری ہے۔ یہ ساری کیفیات ہم خود اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس مقام پر ہیں۔ تو عزیزات گرامی قدر، آئیے اس مختصر سے وقت میں اس ماہ مبارک کے شایان شان ہم اس کے استقبال کی تیاریاں بھی کریں، اور پھر جب اس مہمان نے جلوہ گر ہونا ہے تو اس کی ضیافتوں کا اہتمام بھی ہمارے ذمہ ہے۔ صرف استقبال نہیں کیا جاتا، آنے والے مہمان کو جتنا عرصہ ٹھہرنا ہوتا ہے، اس کا پروٹوکول، اس کی دلجوئی، اس کی عزت افزائی، اس کی ضیافت اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق بھی میزبان پر لازم ہوتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہترین میزبان بن سکیں۔ اس مختصر سی گفتگو میں تیاری کے متعلق عرض نہیں کر رہی، صرف استقبال کے متعلق عرض کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ ابھی اس کے بعد اگلی گفتگو میں ہم اس ماہ مبارک کی
تیاری کے کچھ قواعد و ضوابط سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.